السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک آف اسلام اور میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ جمشید اقبال۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے سیریز سٹارٹ کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، اور اس میں آج ہمارا چوتھا ایپیسوڈ ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں بعثت نبوی کے دوران ہندوستان کی کیا صورتحال تھی۔ تو ہندوستان جو ہے یہ موجودہ دور کا پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، آسام اور برما وغیرہ پر مشتمل ہوا کرتا تھا، اور اس کی جو تاریخ و ثقافت ہے یہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ موئنجو داڑا اور ہڑپا وغیرہ کی جو تہذیب دریافت ہوئی تھی جو ہمارے پاکستان میں، تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ 5000 سال پرانی تہذیب ہے، اور ہندوستان کی جو تہذیب تھی وہ بھی انہی تہذیبوں میں سے ایک تہذیب تھی۔ تو ان کی مذہبی حالت جو ہے، یہ ہندوستان دراصل یہ بھی آریاؤں کا وطن تھا، اور جو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور مرنے کے بعد زندگی کے بھی قائل تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ لاکھوں کروڑوں دیوتاؤں کے جو ہے وہ پجاری بن گئے۔ تو لاکھوں کروڑوں دیوتاؤں میں بھی سے ان کے جو ہے وہ 3 دیوتا بڑے مشہور ہوئے جن کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ ان میں وشنو، شیوا اور برہما، ان کی جو ہے یہ پوجا پاٹ وغیرہ زیادہ کی جاتی تھی۔ اور اس دور کے ہندوستان کے جو بڑے مذہب تھے، بڑے مذاہب میں سے بدھ مت، جین مت اور ہندو مت، ان کو بڑی جو ہے وہ فوقیت حاصل ہوئی۔ ان 3 مذہبوں کے لوگ زیادہ تر پائے جاتے تھے۔ بدھ مت جو ہے اس کا بانی جو تھا یہ گوتم بدھا ہے، جو 563 قبل از مسیح نیپال میں پیدا ہوا تھا۔ بدھ مت کا مطلب ہوتا ہے کہ روشن ضمیر۔ تو بدھ مت کی اخلاقی جو تعلیمات تھی یہ اسلام سے کافی ملتی جلتی تھی، مگر بعد میں یہ مذہب بھی مجسمہ سازی اور بت پرستی کی شکل اختیار کر گیا اور خالص جو ہے وہ کفر و شرک بن گیا۔ اسی طرح جو جین مت مذہب تھا اس کا بانی مہاویر تھا۔ یہ لوگ انسان و حیوان کے علاوہ شجر و حجر وغیرہ اور ہر چیز جو تھی زیرو اس کو سمجھتے تھے، اور اسی لیے یہ سبزیوں کو کاٹنا وغیرہ، اس کو کھانا اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ یہ زیرو چیزیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ زیادہ تر بھوک سے ہی مر جاتے تھے۔ ہندو مت کے کوئی مقررہ عقائد و اصول نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ جہالت، تہمات، شرکیہ رسوم کا جو ہے معجون مرکب ہے۔ بنیادی طور پر یہ 3 دیوتاؤں وشنو، شیوا اور برہما کے پجاری ہیں، جنہیں ہندو جو ہے وہ تثلیث کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ تناسخ ان کا اہم عقیدہ ہے، اور جس کے مطابق انسانی روح جو ہے وہ یکے بعد دیگر لوگوں میں آتی رہتی ہے۔ یہ ان کا جو ہے وہ ہندو مت کا بڑا مشہور جو ہے یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور آج کل بھی آپ یہ اکثر چونکہ موویز وغیرہ کا دور ہے دیکھتے ہوں گے کہ ان میں جو ہے یہ عقیدہ بھی راسخ ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ انسان کی روح جو ہے وہ کسی بھی شکل، کسی جانور کی شکل میں یا کسی انسان کی شکل میں واپس پلٹتی رہتی ہے۔ میں ان کے کسی پنڈت کا اگلے دن بیان سن رہا تھا، تو اس سے کسی نے سوال کیا کہ ہمارے ہاں ایک کتا آیا ہے، گھر کے باہر بیٹھ گئے، ہم اسے روٹی وغیرہ بھی نہیں ڈالتے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے گھر سے کہیں جانے کا نام بھی نہیں لیتا۔ تو وہ اس پنڈت نے آگے سے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی تمہارا بزرگ ہوا کرتا تھا جو مر گیا؟ اس نے کہا کہ ہاں، ہمارا ایک دادا تھا جو پہلے مر گیا۔ کہا کہ بس اسی تمہارے دادے کی وہ روح ہے جو تمہارے گھر سے باہر ہی نہیں جاتی۔ تو اس لیے ان کے ہاں یہ مذہب اور عقیدہ راسخ ہے۔ ہندوستان کی اس وقت کی سماجی حالت یہ تھی کہ ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب منو شاستر ہے جو منو جی نے لکھی، اور جسے آسمانی تقدس حاصل ہو گیا۔ تو اس مصنف نے ہندو معاشرہ کو 4 طبقات میں تقسیم کیا: برہمن، کھشتری، ویش، شودر۔ یہ برہمن جو تھے وہ کہتے تھے کہ برہمن دیوتا کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، لہذا یہ سب سے افضل ہیں، تو ہندو دھرم کے اجارہ دار بھی یہی ہیں، اور صرف یہی وید پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور نہیں پڑھ سکتے۔ اور جو کھشتری مذہب ہے وہ برہما کے ہاتھوں اور کندھوں سے پیدا ہوئے ہیں، اور جو ویش ہیں یہ برہما کے پاؤں سے تخلیق ہوئے ہیں، جبکہ شودر جو ہے یہ برہما کی شرمگاہ سے پیدا ہوئے ہیں، لہذا یہ زنا کی پیداوار ہیں۔ تو ان کے ساتھ انتہائی غیر انسانی جو ہے وہ سلوک کیا جاتا تھا۔ اگر وہ وید وغیرہ سن لیتے تھے تو ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جاتا تھا۔ اگر وہ کسی پانی والے کنویں کے جو ہے وہ پاس سے گزرتے ان کا سایہ کنویں پر پڑ جاتا تو اس کنویں کو پلید تصور کیا جاتا تھا، اور حتیٰ کہ انہیں جو ہے وہ مندروں میں پوجا پاٹ وغیرہ کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور وہ مہینے میں 1 بار سے زیادہ حجامت وغیرہ بھی نہیں بنوا سکتے تھے۔ تو یہ تو ان کی اس وقت کی سماجی حالت تھی کہ ہندو معاشرے میں جو عورت تھی یہ بھی انتہائی مظلومہ ہوا کرتی تھی۔ اگر اس کا خاوند مر جاتا
تو اس کے ساتھ اس عورت کو بھی جلنا پڑتا تھا. یہ اس کی سب سے بڑی عظمت ہوا کرتی تھی کہ جو اپنے خامد کے ساتھ عورت جل جاتی تھی. اسے رسم سبتی کہا جاتا تھا. اور لیکن اگر وہ ایسا نہ کرتی تو معاشرے میں اسے پھر تانے وغیرہ سننے پڑتے تھے اور زندگی اس کی یوں تانے سنتے گزر جاتی تھی. دوسری شادی کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی. ہندو معاشرہ چونکہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے تو اس میں یہ عقیدہ تو پہلے راسخ تھا ان 1400 سال پہلے کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی جلتی تھیں، لیکن جو ہے وہ اس وقت یہ بھی عقیدہ راسخ تھا کہ وہ اگر کوئی نہ بھی جلتی تو شادی وغیرہ نہیں کرتی تھی. تو آج بھی تقریباً یہ بہت زیادہ عقیدہ اب بھی لوگوں میں راسخ ہے کہ لوگ جو عورت جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے وہ عورتیں جو ہے وہ دوسری شادی نہیں کرتی. ہندو معاشرہ چونکہ اب بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے تو اب یہ ہے کہ جس عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو اب اس کی بھی جو ہے وہ آپ اکثر فلموں وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے کہ ان کی بھی جو ہے وہ شادیوں کی وغیرہ آگے ہو رہی ہیں. اور جو شادی کا نہ کرنا اور شادی کی بات ہی کہہ دینا جس کا شوہر مرا ہو تو اس وقت جو ہے یہ بہت بڑی توہین سمجھا جاتا تھا. تو یہ ہندو مذہب کی اس وقت کی سماجی حالت تھی. اور ان کی جو معاشی حالت ہوا کرتی تھی، آریاؤں کا کسب معاش جو تھا یہ شکار غلہ بانی وغیرہ ہوا کرتا تھا اور شکار سے وہ اپنی غذائی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے اور چمڑے وغیرہ سے اپنی ضروریات کی اشیاء جو ہے یہ بنایا کرتے تھے. لیکن بعد میں انہوں نے سندھ، پنجاب اور ان کی زرخیز زمینوں میں اپنی کھیتی باڑی کا کام انہوں نے شروع کر دیا تھا. اس سے چند لوگ تو امیر ہو گئے تھے لیکن بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ ان کے نیچے کام کرنے والے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ان کے غلام اور محتاج بن کر رہ گئے. تو یہ ان کی معاشی حالت تھی. تو ناظرین کرام، آج ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت جو ہے یہ ہندوستان کی کیا حالت تھی. تو ناظرین ویسے تو اگر تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے وہ بڑی ہی کثیر ہے کیونکہ ہزاروں کتابیں آپ کی سیرت طیبہ پر لکھی جا چکی ہیں. اب چونکہ ہم آج یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو ہے وہ واقعات ہم چار ایپیسوڈ میں جو ہے بیان کر چکے ہیں. ہم انشاءاللہ 5ویں ایپیسوڈ میں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور ابتدائی تربیت اور بچپن کے حالات. اب ہم جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں. یہ 4 ایپیسوڈ میں ہم بیان کر چکے کہ آپ کی بعثت سے قبل جو ہے وہ دنیا کے کیا حالات تھے. ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور آج مجھے اجازت دیجیے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.